بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جنازے کے مسائل کے تعلق سے سلسلے وار درس جاری ہے، جس میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے دھیرے دھیرے سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ میرے قابل قدر بھائیوں، دوستوں، مستمعین، مشاہدین، آج انشاءاللہ ہم یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ شہید کا جنازہ پڑھنا مشروع ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ بچے اور شہید پر جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن ان کی جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ تو بچے کے تعلق سے پچھلے درس میں تفصیل گزر چکی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم شہید کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کا جنازہ پڑھنا مشروع ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں، چند احادیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث ہے شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بدو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ پر ایمان لا کر آپ کا پیروکار بن گیا، اور پھر اس نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ کے ساتھ کچھ دنوں تک قیام کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کہیں قتال اور جنگ کے لیے گئے۔ اس جنگ میں اس بدو صحابی کی شہادت ہو گئی۔ انہیں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ انہیں ایک تیر لگا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس حدیث میں یہ لفظ ہے ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبتہ ثم قدمہ فصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسی کے جبے میں، اسی کے لباس میں کفن پہنایا اور اسے آگے بڑھا کر کے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدو صحابی کی صلاۃ جنازہ پڑھائی جبکہ وہ جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شہیدوں کا جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دوسرے صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں چادر سے ڈھک دیا جائے، اور پھر آپ نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، اور ان کی صلاۃ جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ نے 9 تکبیرات کہیں، 9 تکبیرات کہیں آپ نے، اور پھر شہیدوں کو، قتل ہوئے لوگوں کو لایا جاتا اور انہیں صحابہ کرام صف بناتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ پڑھاتے اور ساتھ میں ان کی بھی جنازہ پڑھاتے۔ یعنی ایک بار نہیں بلکہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر ایک بار مستقل طور پر صلاۃ جنازہ آپ نے پڑھی، اور کئی بار آپ نے دوسرے شہداء کے ساتھ میں بھی ان کی صلاۃ جنازہ ادا فرمائی۔ یہ
امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس کی روایت کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں جسے شیخ نے اپنی کتاب التعلیقات الجیاد میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کی تیسری حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، ان کا مصلح کر دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی اور ان کے سوا اور کسی شہید کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھائی۔ یہ انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، لم يصلی علی احد من الشہداء غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا اور کسی شہید کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھائی، یعنی شہداء احد میں سے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں ذکر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شہیدوں کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، احد میں کئی لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، اور یہاں انس رضی اللہ عنہ انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے اور یہ تعارض کی تطبیق کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی صلاۃ جنازہ مستقل پڑھائی، اکیلے ان کا جنازہ تھا اور آپ نے صلاۃ جنازہ ادا کی۔ بقیہ کسی کی بھی آپ نے مستقل صلاۃ جنازہ نہیں پڑھائی، یعنی ایک ساتھ کئی لوگوں کو شریک کر کے آپ نے اجتماعی جنازہ پڑھائی۔ کئی میت تھے، کئی شہید تھے، کئی مقتول تھے، اور آپ نے ایک ساتھ ان کی جنازہ پڑھا دی۔ لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی صلاۃ جنازہ اکیلے تنہا صرف انہی کی پڑھائی، اس لیے بقیہ کا انکار کیا، یعنی جس طرح ان کی جنازہ پڑھائی کہ اس طرح کسی اور کی جنازہ نہیں پڑھائی۔ اگلی حدیث ہے جو شہیدوں کے جنازے کے جواز پر اور مشروعیت پر دلیل ہے، وہ ہے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کی جانب نکلے اور احد میں شہید ہونے والوں کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، جیسے کہ آپ میت کا جنازہ پڑھا کرتے تھے 8 سال کے بعد، بعد 8 سنین، 8 سال کے بعد۔ اور شاید اس کی وجہ یہ تھی، راوی کے الفاظ کل مودع للاحیاء والاموات، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندوں اور وفات پائے ہوئے لوگوں سب کو رخصت کر رہے ہیں۔ آپ کی رخصتی کے ایام قریب ہیں، دنیا سے جانے کے ایام قریب ہیں، اس لیے سب کو آپ رخصت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف پلٹے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور آپ نے کہا کہ میں تم سے پہلے سفر کرنے والا ہوں آخرت کی طرف، تم سے پہلے جانے والا ہوں، تمہارے لیے انتظامات کرنے والا ہوں، اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض ہے، اور میں اللہ کی قسم یہیں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کی چوڑائی ایلا سے جحفہ کے درمیان جو مسافت ہے اس مسافت کی طرح اس کی چوڑائی ہے، اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، اور پھر اس مقابلہ کی وجہ سے آپس میں جنگ پر، لڑائی پر آمادہ ہو جاؤ گے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گی جیسے کہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا آخری نگاہ پڑی تھی آپ پر، آپ کے وفات سے پہلے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کا جنازہ ادا کیا 8 برسوں کے بعد،
یہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، احمد میں ہے، اور اسی طرح سے حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جنازے میں اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کا جنازہ واجب ہے، تو پھر جب اتنے سارے شہیدوں پر صلاۃ جنازہ پڑھنا ثابت ہے تو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ان پر جنازہ پڑھنا واجب ہے؟ تو شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا جواب پیچھے گزر چکا ہے، اور مزید اس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام غزوہ بدر وغیرہ میں شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ یہ فرض نہیں ہے، شہیدوں کے اوپر صلاۃ جنازہ ادا کرنا فرض نہیں ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات تہذیب السنن میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام ابن قیم والصواب فی المسئلہ انہ مخیر بین الصلاۃ علیہم وترکها لمجیء الآثار بکل واحد من الامرین۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے شہیدوں کی جنازہ ادا کرے، صلاۃ جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے، صلاۃ جنازہ پڑھنا ترک کر دے، کیونکہ دونوں طرح کے آثار مروی ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی اس طرح کی ایک روایت آئی ہے، اور امام احمد کے اصول اور آپ کے مذہب کی جو بنیادیں ہیں، جو اساس ہے، اس کے یہی زیادہ موافق ہے، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ دلائل کے قریب ہوتے تھے، اور آپ کے اسی لیے ایک ایک مسئلے میں کئی اقوال ہوتے ہیں، تو ان کے بعد آنے والے ان کے مذہب اور ان کی طرف نسبت کرنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ دلیل کے مطابق وہ ان کے اقوال کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کا جو اصول ہے دلائل کے مطابق فتویٰ دینا اور اپنی بات کہنا، تو اس لحاظ سے یہی مسئلہ زیادہ راجح اور درست اور صحیح ہے کہ جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے اور نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر اتنا اضافہ فرماتے ہیں کہ البتہ جنازہ پڑھ لینا نہ پڑھ لینے سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ جنازہ یہ ایک دعا ہے اور ایک عبادت ہے، جب اس کا موقع میسر ہو، اس میں آسانی ہو، تو جنازہ پڑھ لینا ہی بہتر ہے، اور اگر نہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ جنازے کا، شہید کے جنازے کا مسئلہ یہ رہا۔ اب آگے جو ہے اور ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ جن کی صلاۃ جنازہ پڑھنا مشروع ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہو، ہم اس کو اگلے یعنی ہم تھوڑی دیر روک کر کے اگلے کلپ میں اور اگلے بار چند منٹوں کے بعد ہم پھر لائیو آتے ہیں، اور پھر وہ مسائل کو ہم پھر بیان کریں گے کہ اور کون کون لوگ ہیں جن پر صلاۃ جنازہ پڑھنا مشروع ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔